الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرض من الحجة الثاني عشر إمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت کا لعنت، خاندان زہرا کے بلند تر صلوات، مجلس کے قبولیت کے واسطے پریشان حال مومنین و مومنات سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے، حج و زیارات کے متمنی حضرات کی تمناؤں کی قبولیت کے واسطے، مریضوں کی شفا یابی کے واسطے، بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نرین صالحہ عنایت ہو کے واسطے، ہر قسم کی وبا سے، چاہے روحانی ہو، چاہے ایمانی ہو، چاہے جسمانی ہو، محفوظ رہنے کے واسطے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے واسطے بلندر صلوات، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلندر صلوات، برائے خوشنودی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات،
سے ادب شانہ تعاون کرنے والوں کا تعاون کرنا، نظر و نیاز کا بندوبست کرنے والوں کا نظر و نیاز کا بندوبست کرنا، میرا ذکر کرنا اور آپ مومنین کرام کا اس طیب و طاہر و مقدس و پاکیزہ ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو اپنی دلوں میں نیک اور شرعی حاجات لے کر یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے حق صاحب عذاب آپ کی تمام حاجات کو شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ سورہ مبارک عنکبوت ابتدائی 2 آیات کا مسلسل شرح حاصل کر رہا۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ فقط ان کے دعوے ایمانی سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کو پہچاننا کمال ہے۔ دعا کیا کریں اگر امام کی زیارت سے مشرف ہوں تو امام کو پہچان بھی لیں، کیونکہ اکثر امام کی ملاقات کے جو واقعات کتابوں میں آپ کو ملیں گے، کر سکتے ہیں 99% ایسے ہیں کہ جب تک امام اس بندے کے پاس تھے وہ بندہ پہچان نہ سکا، جب امام چلے گئے تو پتہ چلا یہ مشکل تو میرے وقت کے امام ہی دور کر سکتے ہیں۔ روایات میں بھی ہے کہ مرنے کے بعد جب امام کی زیارت کروائی جائے گی، ہر ایک یہ کہے گا میں نے تو اسے فلاں ٹائم فلاں وقت دیکھا تھا، میری مشکل کو دور کیا تھا۔ دیکھنا کمال نہیں۔ آیت اللہ عظمہ آئے دستغیر کے پاس کوئی بندہ آیا اور آ کر کہا کہ قبلہ کوئی ورد کوئی ذکر ہو کہ میں امام وقت کی زیارت سے مشرف ہوں، تو آیت اللہ دستغیر نے فرمایا امام کو دیکھنا کوئی کمال نہیں، دیکھا تو یزید نے بھی تھا حسین کو۔ وہ دیکھنا کس فائدے کا، کس کام کا کہ اس امام کی معرفت نہ مل سکے، زیارت ہو یا نہ ہو، گھٹ میں گھٹ کم از کم معرفت ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں ہوتے پتہ نہیں کیا کر لیتے، اچھا ہوا اس دور میں نہ تھے۔ اس دور کی ایک غلطی جس طرح سے ثواب ڈبل ٹرپل تھا تو توہین بھی خدا ہی نہ کر دے اگر ایک ہو جاتی تو بہت بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ بس دعا کیا کریں اس امام کی معرفت مل جائے۔ معرفت یہ نہیں کہ نام کا پتہ ہو، فضائل کا پتہ ہو، کمالات کا پتہ ہو، حسب و نسب کا پتہ ہو۔ یہ حسب و نسب کا پتہ چلنا، فضائل کا پتہ چلنا، نام کا پتہ چلنا، یہ تو مشرکان مکہ کے پاس بھی تھا۔ کربلا میں یزیدیوں کو بھی پتہ تھا حسین کا نام کیا ہے، نانا ان کے کون ہیں، والد ان کے کون ہیں، ان کی ماں کون ہے، یہ کن فضائل کے مالک ہیں، اگر چاہیں تو جنت دے سکتے ہیں۔ یہ معرفت نہیں، معرفت وہ کہ جن کی ذات کو مانا ہے ان کی بات کو بھی مانا۔ وہ معرفت انسان کو کمال کی طرف لے جائے گی، جن کی ذات کو مانا ہے ان کی بات کو بھی مانو۔ ذات کا اگر ماننا کافی ہوتا تو مباہلہ میں ذات کو مانا گیا تھا، بات کو نہ مان سکے۔ آج بھی دنیا میں کہتے ہیں ہم حسین کو مانتے ہو،
بھائی اگر حسین کو مانتے ہو، ذات کو مانتے ہو تو ان کی بات کو بھی مانو، ذات کو مانتے ہو تو ان کے فرش عزا پر بھی آؤ۔ کام کا کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، بھائی اگر حسین کو مانتے ہو، ہم حسین کی سبیلیں لگاتے ہیں، آپ بھی حسین کی سبیلیں لگاؤ، ہم حسین کا فرش عزا بچھاتے ہیں، آپ بھی حسین مولا کا فرش عزا بچھاؤ، ہم حسین مولا کا ذکر کرتے ہیں، آپ بھی حسین مولا کا ذکر کرو۔ باقی دیکھیں دو ہی تو فرقے رہ گئے تھے کربلا کے بعد، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ حسینی یہاں بیٹھے ہیں، جو ان کے مقابلے میں آئے وہ یزیدی ہے، جو ان کے ذکر میں خوش ہو وہ حسینی ہے، جو ان کے نام پر مرے وہ حسینی ہے، جو ان کے نام پر مارے وہ یزیدی ہے۔ یاد رکھیے مشرکان مکہ یا کفار مکہ کی جو پیغمبر سے دشمنی تھی، ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اگر ذاتی دشمنی ہوتی تو پھر بیٹی کیوں دیتے؟ ان کا کہ ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، دولت دینے کے لیے تیار ہیں، جس خاندان، جس قوم، جس قبیلے سے پیغمبر چاہے ہم اس کی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی دشمنی رکھتے تھے، ذاتی نہیں، فقط اس وجہ سے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر ان کی دشمنی ذاتی نہ تھی بلکہ اس وجہ سے تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ابو طالب بھی اگر محمد سے محبت کرتے تھے اس وجہ سے نہیں کہ اس کا بھتیجا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کا جو بھی فعل تھا اس اعتبار سے نہیں تھا کہ کوئی رشتہ ہو، نانا ہے، بابا ہے، محمد ہے، نہیں، جتنے بھی کام تھے اس اعتبار سے تھے کہ یہ رسول ہے۔ اگر کسی کو عزت دیتے تھے اس اعتبار سے کہ رسول ہیں، اگر کسی کو محفل میں بلاتے تھے اس اعتبار سے کہ رسول ہیں، اگر کسی کو کاندھوں میں اٹھاتے تھے اس اعتبار سے کہ رسول ہیں، اگر کسی کو اپنی محفل سے نکال دیتے تھے تب بھی اس حیثیت سے کہ رسول ہے۔ تمام کے تمام پیغمبر کے جو کام تھے رشتہ داری کے بنا پر نہ تھے بلکہ اس بنا پر تھے۔ جب آیت نازل ہوئی تھی نا کہ محمد تم میں سے کسی کے والد نہیں، تو سیدہ نے بھی یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کرنا شروع کیا تھا۔ جب پیغمبر گھر میں آئے السلام علیکم یا رسول اللہ، کا بطول دنیا مجھے رسول کہے تو کہے، تو مجھے اپنا بابا کہا کر۔ بابا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اور اس کا بھی شان نزول ہے کہ زید جس کو پیغمبر نے پالا تھا اس دور میں جو جس کو پالتا تھا یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اسے وراثت بھی ملے گی، میراث بھی ملے گی۔ جب لوگوں کے زبانوں پر یہ باتیں آنے لگی کہ زید جو غلام تھا نبی نے پالا تھا، یہ نبی کا بیٹا ہے، غیرت الہیہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ زید کو نبی کا بیٹا کہا جائے۔ تم جو یہ کہتے ہو زید نبی کا بیٹا ہے، محمد کسی کے والد نہیں ہے، اے میری بیٹی کائنات مجھے یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کر، تو جو مجھے بابا کہہ کے خطاب کرتی ہے مجھے بہت لذت محسوس ہوتی ہے، مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ پیغمبر کے جتنے بھی کام تھے اس اعتبار سے تھے کہ یہ رسول خدا ہیں، اور جو بھی کام ہوتے تھے وہی الہی سے ہوتے تھے۔ جو بھی دیتا تھا اس اعتبار سے کہ رسول ہے، جو بھی لیتا تھا اس اعتبار سے کہ رسول خدا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے بجائے اس کے کہ دین پیغمبر کے گھر والوں سے لینا چاہیے تھا، گھر کی بات گھر والے زیادہ جانتے ہیں۔ گھر کی بات گھر والے زیادہ جانتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ احادیث کس سے لی جاتی؟ گھر والوں سے لی جاتی۔ اعتراض کیا گیا تھا نا باقی فتح پہ، لیکن مسلم قانون ہے، یہ جو قانون بتانے جا رہا قرآنی قانون ہے، حدیثی قانون ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط شیعوں کے پاس ہے، ہر مکتب فکر کے پاس یہ قانون ہے۔ کیا؟ قاعدہ ید، قاعدہ ید، ید یعنی ہاتھ،
قاعدے یدنی قبضے کا قانون، یہ فطرتی قانون ہے، اس کی بہت سارے علماء دلیل دیتے ہیں۔ مثلا اگر بچے کو 6 سے 8 مہینے کا بچہ ہو، اسے آپ کوئی چیز دیں اور اسے پسند آ جائے، آپ لینے جائیں گے، وہ ہاتھ کو پیچھے کھینچے گا۔ اسے کس نے سمجھایا؟ جو تیرے پاس چیز آ جائے وہ تیری ہے، یہ فطرتی قانون ہے۔ اب معاملہ کرنا پڑے گا، کوئی ایسی چیز دیں گے، بیٹا یہ لے، یہ دے دے، بھائی جو جس کے قبضے میں ہے وہ چیز اس کی ہے، جب تک سامنے والا یہ ثابت نہ کرے یہ تیری نہیں، یہ چیز میری ہے، اسلامی قانون ہے۔ تبھی تو معصوم نے کہا تھا افسوس ہے نبی کے دور سے باغ فدق ہمارے قبضے میں تھا، بجائے اس کے کہ سامنے سے وہ گواہ لاتے، گواہ ہم سے بھاگے گئے۔ اسلام کا قانون ہے جس کے قبضے میں چیز ہے وہ گواہ نہیں لاتا، جو دعویٰ کرتا ہے گواہ وہ لے آتا ہے۔ پیغمبر کے دور سے اب بطول کی بات کو کیوں رد کیا گیا؟ نظر اللہ نے آدھے سے توجہ جاتا، سیدہ کی بات کو کیوں رد کیا گیا؟ کہ بیٹی ہے، بیٹی ہے، بیٹی کی بات باپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ اگر یہ بات کہو گے تو تمہارا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ پہلے کی خلافت پر بیٹی ہی کی تو بات ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ بابا کو مصلی پر بھیجو، اگر وہاں کہہ دے کہ میرے بابا کے لیے پیغمبر نے کہا ہے، وہ بھی تو بیٹی تھی، اس کی بات کو قبول کرتے ہو، اور جناب زہرا کی بات بیٹی ہے، قابل قبول نہیں۔ روایات پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا مصلی پر بھیجو، کس نے کہا؟ بیٹی نے کہا۔ تو یہاں بھی تو بیٹی کہہ رہی ہے، کون سی بیٹی؟ عام بیٹی نہیں کہہ رہی، جس کے آنے پر پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، عام بیٹی نہیں جو ام ابیہ ہے، اپنے باپ کی بھی ماں ہے، عام بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹی ہے کہ جس کے گھرانے پر، جس کے دروازے پر فرشتوں کا آنا جانا ہے، عام بیٹی نہیں ہے جس کے لیے لقب ملتا ہے یا ممتحنہ امتحنک اللہ فوجدک صابرا، اے وہ ہستی جس کا اللہ نے امتحان لیا خلقت سے پہلے، جیسے امتحان لیا اللہ نے تجھے صابرہ پایا۔ بیٹی نہیں ہے، حسنین کی گواہی کو رد کیا گیا، چھوٹے ہیں، امام امام ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امام امام ہوتا ہے۔ اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی؟ اگر چھوٹے تھے تو نبی بھی کاندھے سے اتار دیتے جب سر سجدے میں تھا، اور عام بچے بھی نہ تھے، ایک عام مولانا کا بیٹا بھی جب سجدے میں باپ جائے کاندھے پر نہیں آئے گا، اسے بھی پتا ہے نماز کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تو وہ ہے جو نماز کی بقا ہے۔ عام بچہ نہ تھا، عام نواسا نہ تھا۔ اگر تم بچے سمجھتے ہو تو تمہاری کتابوں میں ہے کہ جب پیغمبر مسجد میں سر سجدے میں رکھ چکے تھے تو حسین کاندھوں پر آئے تھے، مصطفیٰ بھی نماز کی حالت میں اتار دیتے، سر سجدے سے اٹھاتے نہیں۔ مصطفیٰ نے سر سجدے سے نہ اٹھایا، کیونکہ اس لیے کہ نہ حسین اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ پیغمبر اپنے مرضی سے اٹھائیں گے۔ نہ حسین اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ پیغمبر اپنی مرضی سے اٹھائیں گے۔ پیغمبر انتظار میں ہے وہی آئے، جبرائیل انتظار میں ہے حسین اترے۔ بچے تھے تو بھائی نماز میں آپ دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی بچہ آپ کے کاندھے پر آ جائے تو اتار دیتے ہیں، نماز کو جاری رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر کے سامنے کوئی آتا تھا بچہ، اتار دیتے تھے۔ حسین کو کیوں نہ اتارا؟
سب نماز پڑھنے والوں نے بھی بار بار حسین کی زیارت کی. پیغمبر کے تصور میں بھی حسین ہے، صحابہ کے تصور میں بھی حسین ہے. وہاں تو نماز باطل نہ ہوئی تصور حسین سے. تو یہ عزادار جو حسین حسین کہہ کے مسجد کے آگے سے گزرتے ہیں، اعتراض کس چیز کا ہے؟ پورا سال شیعہ گزرتا ہے، کوئی اعتراض نہیں. جلوس کے صورت میں یا حسین کیا تو اعتراض ہوا. پتہ چلا یہ دشمنی مجھ سے نہیں، جو میرے زبان پر حسین ہے اس سے. کسی کی ذاتی دشمنی نہیں. ابھی دیکھیں کل میں تصویریں دیکھ رہا تھا، ویڈیو آئی تھی افغانستان کی. پورے دنیا کے پرچم لگے ہوئے ہیں، پرچم عباس کو اتار رہے ہیں. پوری دنیا کے پرچم لگے ہوئے ہیں، فقط پرچم عباس کو اتار رہے ہیں. یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں ہماری کسی سے دشمنی نہیں، اگر دشمنی ہے تو اس گھرانے سے ہے. تو یاد رکھیے گا، اگر آپ سے کوئی دشمنی کر رہا ہے اس رشتے سے کر رہا ہے کہ آپ حسین کے ہیں. اگر حسین کے ہیں اور حسین کی وجہ سے آپ کو تکلیف آ رہی ہے تو پھر حسین بھی چھوڑیں گے نہیں. اور مولا کے جملے ہیں کربلا، مولا کے جملے ہیں کربلا. پروردگارا تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، لیکن حسین کو کوئی اذیت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جس کے لیے تکلیف برداشت کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. ہم بھی اگر حسین کی خاطر تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، اذیت کو محسوس نہ کریں، تکلیف کو محسوس نہ کریں، جس کی خاطر قربانی دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. جس سے حسین راضی ہو جائے، جس سے سیدہ راضی ہو جائے، جس سے پیغمبر راضی ہو جائے، وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہے، آخرت میں بھی سعادت مند ہے. ایک درود پڑھیے گا محمد والے محمد. بارہ دیگر صلوات. جب قیدی بنایا گیا لوگوں کو تو فوجی نے کہا جو حسین کا ہے اس طرف کھڑا ہو جائے اور جو صدام حسین کا ہے اس طرف کھڑا ہو. تو ایک بندہ اٹھا کہا میں حسین کا. ایک بندہ اٹھا میں حسین کا ہوں. کہا اسے گولیاں مار دی جائے. کہا اب بھی ہے کوئی حسین کا؟ ایک دوسرا اٹھا میں بھی حسین کا ہوں. کہا اسے بھی قتل کر دیا جائے. کسی نے خواب میں دیکھا جو دوسرا قتل ہوا تھا اس کا درجہ پہلے والے سے زیادہ تھا. کہا گیا درجہ تو پہلے کا زیادہ ہو کیونکہ پہلے اٹھا تھا، یہ تو بعد میں اٹھا. کہا پہلا جو اٹھا تھا اسے اپنی عاقبت کا انجام کا پتہ نہ تھا کیا ہوگا، دوسرے کو پتا تھا گولیاں چلے گی تب بھی اٹھا. جس کو انجام کا پتا ہو باہر نکلے اس کے درجات بلند ہیں. آپ اور ہمیں بھی پتا ہے حسین کی محبت میں کیا ہونا ہے، تب بھی جب باہر نکلتے ہیں اس لیے کہ خدا اجر دے گا حسین کی محبت میں. محسن حججی جو ابھی دادا 2 سے 3 سال پہلے شہید ہوئے، انہوں نے ایک انگوٹھی بنائی تھی جس پہ لکھا تھا یا زہرا. انگوٹھی بنائی تھی جس پہ لکھا تھا یا زہرا. بیوی کو کہا یہ میں نے مخصوص انگوٹھی بنائی کہ آپ طالبان سے لڑنے جا رہے ہیں، داعش سے لڑنے جا رہے ہیں، اگر یہ یا زہرا کا نام آپ کی انگلی میں دیکھا تو آپ کو شکنجے دیں گے، اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، قتل کر دیں گے. کہ میں یہی تو چاہتا ہوں جب مجھے قتل کیا جائے یہ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے میرا رشتہ زہرا سے ہے. اور تم جو
پتہ ہو، پھر اسے ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ ایک ہے کسی کو انجام کا پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، ایک وہ ہے کہ جسے سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود گھر کو چھوڑ کے آ رہا ہے، پتہ ہے کہ یہاں تعداد کم ہے وہاں ہزاروں میں۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ مجھے جناب سیدہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے جناب سیدہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ دنیا نہ سمجھ سکی۔ آپ دیکھیں امیر المومنین کی عظمت نبی کی نظر میں کیا تھی؟ نبی اگر کسی کی بھی کوئی مشکل ہو، کوئی بیمار ہو، کسی گرفتاری میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور پیغمبر کے پاس آتا تھا تو پیغمبر خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیتے تھے، پروردگارا تجھے واسطہ ہے علی کا اس کی مشکل دور فرما۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر مشکل آ پڑی، سب نے دیکھا، آج دیکھتے ہیں پیغمبر کس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میری مشکل کو دور فرما علی کے صدقے میں۔ کہا ایک مرتبہ علی کو تکلیف ہوئی، سب پریشان، اب دیکھتے ہیں پیغمبر کس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا علی کو شفا دے علی کے صدقے میں۔ علی کے صدقے میں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے خبردار ایام کے ساتھ، دنوں کے ساتھ نفرت مت کرو۔ یہ جو ہفتہ اتوار پیر منگل ہیں، عربی میں یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، ان سے دشمنی مت کرو۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا ان سے دشمنی نہ کرو، کیا مطلب ہے؟ کہ اگر آج دنیا میں ان سے دشمنی کرو گے تو یہ دن قیامت کے دن تم سے دشمنی کریں گے۔ کیا مراد ہے؟ مولا نے کہا ان دنوں سے مراد ہم ہیں، ہفتے کا دن مجھ سے منسوب ہے، اتوار کا دن علی سے منسوب ہے۔ اسی طرح سے ترتیب سے دیتے گئے، جمعرات کا دن امام حسن عسکری سے، جمعے کا دن امام زمانہ سے۔ خبردار ان سے دنیا میں دشمنی مت کر رہا، نہیں تو قیامت کے دن یہ تم سے عداوت کریں گے، اور جس سے یہ عداوت کریں گے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز جنازہ، یہ نماز جنازہ کے چوتھی تکبیر میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ پروردگارا ہم اس کے مرنے والے کے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا، پورے کافی میں روایت موجود ہے، مولا یہ جھوٹ نہیں بول رہے، پتہ ہے جھوٹا تھا، تہمتیں کیا کرتا تھا، تہمتیں لگایا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا، برائیوں کا پتہ ہے، تب بھی کہتے ہیں یہ خیر پر تھا۔ مولا فرماتے ہیں تم خیر سے مراد نماز لے رہے ہو، حج لے رہے ہو، زکوٰۃ لے رہے ہو؟ کہا مولا ہم تو یہ لے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بے شک نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، حج خیر ہے، زکوٰۃ خیر ہے، لیکن اس خیر کی تم سے گواہی نہیں لی جا رہی۔ مولا پھر کون چیز، کون سا خیر ہے کہ جس کی گواہی لی جا رہی ہے؟ مولا فرماتے ہیں تم سے گواہی یہ لی جا رہی ہے خیر پر تھا، یعنی یہ علی والا تھا، تمہارا کام ہے گواہی دے دو یہ علی والا تھا، اللہ جانے بندہ جانے۔ گواہی دے دو کہ یہ علی والا تھا، باقی یہ جانے وہ جانے۔ کبھی تو ہے نا کسی معصوم کے دور میں ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ مولا میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں جس کے حوالے اپنا گھر کر کے جاؤں، یہ گھر کی چابی آپ سے بہتر کوئی امین نہیں۔ یہ نکلا سفر پہ، معصوم نے وہ گھر بیچ کے اس کے پیسوں سے یتیم اور مسکینوں کی مدد کی، کیونکہ امام حاکم ہوتا ہے، جانوں پر اموال پر حکومت رکھتا ہے ہم سے زیادہ۔
سب پریشان، یہ گھر تو بیچ دیا، اب جب آئیں گے تو امام کیا جواب دیں گے؟ وقت گزرتا رہا، جیسے وہ شخص واپس پلٹا امام کے بارگاہ میں آیا، اب سب پریشان ہیں، دیکھیں امام جواب کیا دے رہے ہیں۔ کہا مولا وہ گھر کی چابی آپ کے پاس رکھوا کے گیا تھا، مولا نے فرمایا وہ بیچ کے ایک نیا گھر خریدا ہے تیرے لیے، وہ گھر بیچ کے ایک اور گھر خریدا ہے۔ مولا آپ کی مہربانی، آپ نے گھر خریدا، علی والا ہے نا، علی والا ہے، یقین مضبوط ہے۔ کہا مولا آپ کی مہربانی، آپ نے گھر خریدا ہے، گھر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر محلہ اچھا نہیں تو اچھے گھر کا فائدہ کیا؟ مولا اتنا تو بتائیے جہاں گھر خریدا ہے کون سے محلے میں ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیرے گھر کے ایک طرف نبیوں کے نبی کا گھر ہے، دوسرے طرف علی مرتضیٰ کا گھر ہے، ایک طرف حسن مجتبیٰ کا گھر ہے۔ یہ سمجھ گیا یہ باتیں اس دنیا کی نہیں اس دنیا کی ہے۔ جب سب پریشان ہو گئے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ باتیں، یہ گھر اس دنیا کا نہیں اس دنیا کا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں گھر اس کا بیچا ہے، پریشان تم کیوں ہو؟ میں امام ہوں، میں نے اس کی پیشانی پر پڑھ لیا ہے، یہ آج رات یہاں ہے، کل میرے نانا کا مہمان ہے، یہ آج رات یہاں ہے، کل میرے نانا کا مہمان ہے۔ اطمینان شرط ہے۔ کبھی کبھار مولا کے نام پر دینے کے بعد سوچا مت کرو، بالخصوص فقیر و ہاتھ بالخصوص نیاز کرنے کے بعد حساب کتاب نہ کیا کرو کتنا خرچہ ہوا، کس کے نام پہ خرچہ کر رہے ہو، وہ تم سے حساب کرتا ہے کہ تم اس سے حساب کر رہے ہو، حساب نہ کیا کرو۔ اگر اس کے نام پر اس کی محبت میں دے رہے، اس کے صدقے میں ملا تھا، دوبارہ اس کی صدقے میں مل جائے گا۔ نظر کرو یقین سے، نیاز کرو یقین سے، مجلس میں آؤ یقین سے کہ اگر اس در سے دعا نہیں سنے گا پھر کائنات میں کوئی اور در بنا ہی نہیں۔ اس در سے ان کا صدقہ قبول نہیں کرے گا، ان کا واسطہ قبول نہیں کرے گا تو پھر کائنات میں کوئی در ایسا بنا نہیں جو ان کے دروازے سے نا امید ہو جائے، پھر کوئی دروازہ نہیں۔ ان کی بارگاہ میں آؤ یقین سے، اعتقاد سے، ادب سے، احترام سے، میں نے پہلے دوسری مجلس میں بھی عرض کیا تھا، احترام سے آؤ، ایسے بیٹھو کہ تمہارے سامنے پاک ہستیاں ہیں، اور پاک ہستیوں کے سامنے بندہ جاتا ہے کیسے بیٹھتا ہے؟ ہمارے آسن میں تو سادات کا بہت احترام ہے، بعض تو ایسے علاقے ہیں کہ سادات کے دروازے کی طرف بھی کوئی امتی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، یہاں تو یقین ہے پہلو شکستہ آتی ہے، یقین ہے۔ آج 7 محرم پانی بند ہے، زیادہ مسئلہ نہیں پڑھوں گا، 5 سے 7 منٹ، اور اس ہستی کا پڑھوں گا جسے اللہ نے یہ سعادت دی، ادھر سے کلمہ پڑھا ادھر سے شہید ہوا۔ 7 محرم، اگر ایک واقعہ چھوٹا سنیں پھر میں آؤں حضرت وہب کلبی کی طرح۔ 7 محرم تو عباس مولا کی کرسی لگی ہے خیمے پر، حضرت علی اکبر فوج کا معائنہ کر رہے ہیں، یا حضرت عباس نے دیکھا ایک یزیدی سپاہی علی اکبر کے پاس آیا، علی اکبر کے چہرے پہ جلال آ گیا، عباس نے دیکھا چل کر آئے، کہا آقا زادے آپ کرسی پر بیٹھے، غلاموں کے ہوتے ہوئے، خدا آپ کی معرفت کو سلامت رکھے، غلاموں کے ہوتے ہوئے آقا زادے بات
نہیں کرتے. چچا دیکھو نا یہ کہہ رہے ہیں نہر فرات کے خیموں کو پھیر لو. عباس مولا نے تکبیر بلند کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر کی صدا حسین کے کانوں پر آئی. حسین عباس کے پاس نہیں آئے روکنے، آئے وہاں جو عباس کے آسرے پر آئی تھی. بہن زینب عباس جلال میں آ گیا ہے، اب تو جانے عباس جانے. بی بی نے کنیز کو بھیجا عباس مولا کے پاس. جیسے ہی پیغام آیا عباس نے تلوار سے لکیر کھینچی. خبردار عباس کے آنے سے پہلے کسی نے یہ لکیر کراس کی ہے، اس کا سر اس کے جسم سے سلامت نہیں رہے گا. آئے کہا اس خیمے میں جہاں آقا زادی تشریف فرما تھی، کہا عباس ذرا بیٹھ جا. عباس بیٹھ جا. مولا فرماتے ہیں اماں نے یہ درس نہیں دیا آقا زادی کھڑی ہو غلام بیٹھ جا. مرحبا، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. اماں نے یہ درس نہیں دیا کہ عباس میں حکم دے رہی ہوں. عباس ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. ہاں میرے ابا، میں نے سنا ہے تو جلال میں آ گیا ہے. کہا آقا زادی اب بھی جلال میں نہ ہوں. عباس کے ہوتے ہوئے کوئی دھمکی دے خیموں کو دریائے فرات سے دور لے جاؤ. کہا عباس میں کہتی ہوں خیموں کو اکھیڑ لے، خیموں کو اکھیڑ لے. یا ایک مرتبہ مولا نے کہا پھر مجھے دعاؤں میں مانگنے کا فائدہ کیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے خیمہ کو اکھاڑا جائے. اب عجیب جملہ کہا ہے، ذرا معاف کرنا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہے بھیا عباس اب بھی اگر میرا نہیں سنتے میں نجف کی طرف رک کے کر کے کہوں گی بابا علی آج عباس جلال میں آ گئے. ایک مرتبہ حضرت عباس اپنی جگہ سے اٹھے، تلوار کو زانوں پر دے کے توڑ دیا اور کہا عباس آپ پر فدا ہو جائے، میں کون ہوتا ہوں آپ کے حکم سے عدولی کروں. ہاں عزادارو. یا ایک مرتبہ مولا نے کہا ہوگا آج تو خیموں کو اکھیڑ رہا ہوں، کل میری بڑی یاد آئے گی. اللہ کی عبادت کو قبول فرمائے. میرے حصے کا پرسہ ہو گیا، فقط دو جملے. وہ اتنا کریم ہے اگر اس کی لسٹ میں کسی کا نام آ جائے. عزادارو نو بیاتا وہب قلبی مسیح ہے، اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہے. ایک خیمے میں رکے ہیں. حسین مولا چل کر گئے ہیں کیونکہ حسین مولا پیغام دیتے جاتے تھے. دیکھا اس خیمے میں ایک ضعیفہ ہے. پوچھا کیا تو اکیلی رہتی ہے یہاں؟ کہا نہیں میرا بیٹا بھی ہے، ہم مسیحی ہیں. میرا بیٹا وہب ہے، اس کی نو بیاہتا بیوی ہے، وہ چرواہے ہیں، جانوروں کو چرانے کے نیت سے گئے. کہا کوئی مشکل ہو تو مجھے بتاؤ. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں زہرا کا لال ہوں، آخری نبی کا نواسا ہوں. کہا مشکل یہ ہے ہمارے پاس یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، دعا کیجئے پانی مل جائے. امام نے جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا تھا چشمے پھوٹے تھے، امام نے دعا بھی کی، عصا کو مارا چشمہ میٹھا جاری ہو گیا. امام آ گئے. امام نے کہا جب تیرا بیٹا آ جائے نا اسے کہنا میرے خیمے میں آئے، فلاں جگہ ہم رک چکے ہیں، میں انتظار میں ہوں. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا انتظار حسین کو ہو. عزادارو ایک مرتبہ جب وہ پلٹ آیا نا کہا عجیب خوشبو آ رہی ہے خیمے سے. پہلے تو یہ خوشبو نہ تھی. پانی کو دیکھا کہا یہ میٹھا چشمہ کہاں سے جاری ہوا؟ کہا ایک قدیس آیا تھا، اس نے دعا کی اور پیغام دے کے گیا ہے، ہو سکے تو اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجنا. اب وہب آئے امام کی خدمت میں. جیسے ہی پہنچے امام نے اپنا تعارف کرایا، میں آخری نبی کا نواسا ہوں، میں پیغام حق لے کر آیا ہوں. کہتے پہلی نظر جیسے ہی وہب کی حسین پر پڑی حسین کا عاشق ہو گیا. کہا مولا مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا، اس کی بیوی نے بھی کلمہ پڑھا.
اس کی والدہ نے بھی کلمہ پڑھا. یا ایک مرتبہ وہ آتے ہیں کہا مولا مجھے اجازت دیجئے سب سے پہلے میں شہید ہوں. مولا فرماتے ہیں تیری بوڑھی ماں ہے, تیری نو دلہن ابھی بیوی ہے. کہا مولا میں ان کو راضی کرتا ہوں. والدہ کو راضی کیا, زوجہ کو راضی کیا. کہتے ہیں یہ چرواہا تھا, تلوار چلانا نہ جانتا تھا. کہا مولا مجھے تلوار تو چلانا نہیں آتی, میں چرواہا ہوں, لاٹھی سے اچھا لڑ لوں گا. مولا فرماتے ہیں وہب تیری مرضی. اب وہب کو اجازت ملی, لاٹھی سے جہاد کر رہے ہیں. کرتے کرتے کسی نے کہا کہ تو واپس چلا جا, تو مسیحی ہے, ہم تجھے پہچانتے ہیں. کہا شرم نہیں آتی, کلمہ پڑھتے ہو اور جس پر کلمہ پڑھتے ہو اس سے جنگ کرتے ہو. کہا تیری ماں پچھتائے گی. کہا یہ تو وقت بتائے گا. لاٹھی سے لڑتے